السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھی ہے اس کے حوالے سے کچھ مسائل ہے اور اس کے حوالے سے کچھ اس کے فضائل ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ بیسک یہ جو قرآن شریف، یہ جو ہمارا جسم ہے اور یہ جو ہماری روح ہے، یہ دو چیزیں ہیں، علیحدہ علیحدہ ہے۔ جو جسم ہے اس کا جو تعلق ہے وہ زمین سے ہے، چونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، تو جسم کے لیے جو چیز چاہیے، جو خوراک چاہیے، وہ ساری زمین سے ہے۔ اور جو روح ہے یہ آسمانی ہے۔ یسألونک عن الروح، ہمارے نبی سے سوال کیا گیا تھا، 15 پارہ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ یسألونک عن الروح، یہ کافر پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو اے نبی تم بتاؤ، قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی ہے۔ تو روح کی جو غذا ہے وہ آسمانی ہے، وہ آسمان سے، مطلب وحی، قرآن، جو چیزیں آسمان سے آئی ہے۔ مطلب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں آفس میں سردی میں ہیٹر اور گرمی میں ایسی، مطلب وی آئی پی کرسی، سب کچھ بینچ وغیرہ، تو میں یہاں پہ سکون سے بیٹھا ہوں۔ لیکن مثال میں یہاں پہ آرام سے بیٹھا ہوں۔ آرام اس چیز کا جو دنیائی آسائش ہوتا ہے، ان کا نام آرام ہے۔ اور ایک ہوتے سکون، سکون ہوتے دل کا۔ اب ہم کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا سوئٹزرلینڈ دنیا کا بڑا مشہور اور حسین ترین شہر ہے، ملک ہے، تو وہاں پہ سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ تو جیسے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ویو بڑے اچھے اچھے، وہاں پہ پہاڑ اور سب کچھ سینری، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سکون نہیں ہے ان کے پاس۔ جو سکون ہے وہ ہے بیسک جو روحانی علم ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹوٹی پوٹی نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، یا قرآن کی تلاوت تھوڑا کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتی ہے۔ یہ بیسک سکون جو ہے یہ اس چیز میں ہے، اور یہ ملتا ہے روح کو اور آسمانی علم سے ملتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ آسمانی علم ہے۔ پہلے ہم یہ بھی روٹین بنائے کہ کم از کم، علماء کرام کہتے ہیں کہ دن میں 2 رکوع ہم ڈیلی تلاوت کرے۔ جو 2 رکوع تلاوت کرے گا، سال میں 2 دفعہ قرآن شریف کا انشاءاللہ ختم ہوگا، کم از کم۔ زیادہ سے زیادہ جیسے 30 پارے ہیں تو مہینے کے 30 دن ہیں، تو ہم ایک دن میں 1 پارہ پڑھے تو مہینے میں ختم قرآن، سال میں 12 ختم قرآن ہوں گے، تو نور ہمیں ملے گا، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہم پڑھتے جائیں۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ مسائل ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل میں باقاعدہ آیات آئے، وہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن شریف کا جز ہے یا نہیں ہے۔ مجتہدین جو اجتہاد جن علماء نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں ہے۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ سورہ نمل کا جز ہے اور کسی سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں 2 سورتوں کے درمیان یعنی فصل امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن شریف کی 6666 آیتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں 6600 ہے، کچھ کہتے ہیں 6000 آیتیں ہیں۔ یہ اسی لیے اختلاف اس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو ہر سورت کے ساتھ جو بسم اللہ آتا ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، شروع میں بس سورہ فاتحہ کے ساتھ آیا ہے بس، اس کے بعد بسم اللہ آیت نہیں ہے، اس طرح۔ بہرحال 2 سورتوں کے درمیان جب ہم دوسری سورت سٹارٹ کریں گے تو مسنون ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ 10ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا، اس میں ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں پہ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پہ مطلب مستقل پیچھے سے ہم سورہ انفال ختم کریں، پھر سورہ توبہ جب سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، وہاں پہ نہیں ہے۔ اور اس بسم اللہ جو قرآن شریف کے اللہ کا اتنا بڑا کتاب ہے، تو وہاں پہ بسم اللہ سے کیوں سٹارٹ کیا؟ مطلب اور بھی کوئی قرآن شریف ذاتی بڑی بابرکت ہے، اور بھی بابرکت اللہ کے نام ہے، وہاں سے کیوں سٹارٹ نہیں کیا؟ تو بسم اللہ اس لیے سٹارٹ کیا بسم اللہ سے کہ زمانہ جاہلیت میں جو کافر تھے
وہ بتوں کے نام کام کرتے تھے. آج کل بھی جو کافر ہے غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ آپ اللہ کے نام سے سٹارٹ کریں. بلکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری آسمانی کتابوں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی تھی. اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف قرآن شریف اور صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. باقی کتابوں میں اللہ کا نام تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایگزیکٹ یہ الفاظ وہاں پہ نہیں تھے. اور بسم اللہ کا جب حکم نہیں ہوا، جب قرآن شریف کا نزول نہیں ہوا، اس سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں مطلب اس کو نبوت ملی تھی، تو اس سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام سٹارٹ کرتے تو ادھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بِإِسْمِكَ اللَّهُمَّ، صرف یہ کہ مطلب اللہ کے نام سے سٹارٹ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو یہ سنت ہمیشہ جاری ہوئی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. تفسیر قرطبی، یہ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ ذہن میں آیا. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو ایک صحابی آئے تو ان کے ساتھ ایک شیطان تھا. تو بڑا گندا، بال بھی گندے، کپڑے بھی گندے، بہت بھوکا مریل. تو انہوں نے پوچھا کہ یار، یہ شیطان سے پوچھا کہ تم کیا مطلب تیری تو حالت بہت خراب ہے. کہہ رہا تھا جب یہ کھانے پہ بیٹھتا ہے تو یہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں. جب یہ پیتا ہے پانی تو یہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ میں رہ جاتا ہوں. جب یہ واش روم جاتا ہے باہر بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں اسی طرح گندا رہ جاتا ہوں. تو جس طرح ہم ہر چیز میں اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان کمزور ہوتا جائے گا، اور ہماری جو ایمانی سطح ہے، ہمارے جو اعمال ہے انشاءاللہ وہ بھی مضبوط ہوں گے. تو ہمیں ہر کام میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے دروازہ بند کرو رات کو تو بسم اللہ پڑھو، اور برتن، کوئی برتن وہ اس کا اوپر کوئی نہ کوئی چیز رکھنا ہے، بغیر اس کے نہیں رکھنا ہے، سر کے کھلا برتن نہیں رکھنا ہے. تو اس ٹائم جب کوئی چیز رکھو گے تو بسم اللہ پڑھو. بلف بند کرو، اس ٹائم چراغ آیا ہے حدیث میں، آج کل چراغ تو ہے نہیں، بلف ہے، راڑ ہے، جب ہم بند کریں تو ہم اسی ٹائم بھی بسم اللہ، مطلب ہر کام میں ہم بسم اللہ پڑھیں. بلکہ سواری میں بیٹھے، سواری کی جو دعا ہے ماشاءاللہ ہر بندے کو یاد ہوتا ہے، آج کل گاڑیوں میں بھی لکھا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی بندے کو کسی چیز کا کہیں پہ بھی دعا یاد نہ ہو، یاد نہ آئے، ذہن میں نہ آئے، تو بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ ہر چیز کی دعا ہے، حدیث میں یہ بات کھلی لکھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف جب بندہ سٹارٹ کرے تو بسم اللہ پڑھے. قرآن شریف جب بندہ سٹارٹ کرے تو اس ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور سٹارٹ کرے. اس کے بعد اگر سورج جیسے فصل کے لیے آئے، یا کسی موبائل پہ کال آئی، یا کوئی بندے سے بات شاد ہوئی، اس کے بعد اگر سٹارٹ کرے گا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرے گا، اعوذ باللہ سے نہیں کرے گا، پھر بسم اللہ. لیکن سٹارٹ میں چونکہ قرآن شریف کے خود ایک آیت میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن سٹارٹ کرو تو بسم اللہ سے ہی سٹارٹ کیا کرے. اور بسم اللہ میں جو لفظ اللہ آیا ہے اس کا یہ بھی ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. دوسرا یہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اللہ، الرحمن، یہ الفاظ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر اللہ نام رکھے، الرحمن رکھے، رحمان رکھے، الرحمن رکھے تو غلط ہے، کیونکہ اللہ رحمان اس کا تثنیہ جمع نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص نام ہے. ہاں رکھے گا تو عبداللہ رکھے گا، ساتھ عبد لگائے گا، کہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمان، رحمان کا بندہ. پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جیسے کسی کا نام فضل الرحمان، عبد الرحمان، عبداللہ اس ٹائپ کے نام ہے، اور ہم اس کو آدھا نام لے لے تو وہ غلط ہے. مطلب عبد الرحمان ہے تو ہم رحمان بولے تو یہ غلط ہے. اگر ہم فضل الرحمان ہے ہم رحمان بولے تو یہ غلط ہے. پورا نام لینا ہے، ساتھ دوسرا، یہ عربی کے قواعد ہے، مضاف مضاف الیہ والا. بہرحال پورا نام پھر لینا چاہیے. اور اللہ اور الرحمن، اس کے علاوہ جیسے میرا عبد الماجد نام ہے، ماجد اگر کوئی بندہ بولے تو بھی غلط ہے، لیکن اب پھر بھی گناہ نہیں ہے اتنا. لیکن ویسے عبد الماجد چاہیے. جتنے اللہ کے صفتی نام ہے، ملک، عبد القدوس، عبد السلام، عبد المومن، عبد اللازمی لگانی چاہیے. یہ مسئلہ ہے. مستورات کے لیے جو مسئلہ ہے، جنابت میں مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، جنابت یا حیض ہوتا ہے یا نفاس ہوتا ہے جو مستورات میں، اسی حالت میں بسم اللہ کو پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی حالت میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. ہاں بطور دعا پڑھ سکتے ہیں اسی حالت میں بھی. مطلب بطور دعا یہ ہے کہ بیٹھ کے کسی کو کھانا دے، بچی مدر فیڈ والی بچی ہے، بچہ اس کو فیڈ دے دے، اس ٹائم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ یہ بطور دعا ہے. یا کھانا کھانے یا
اٹھے رات کو کمرے سے باہر کوئی بندہ نکلے، کوئی عورت، اور ایسی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، حیض نفاس میں، تو بسم اللہ بطور دعا پڑھ سکتا ہے کہ باہر شیطان وغیرہ سے محفوظ رہے، اور ذکر وظیفے کے لیے نہیں پڑھ سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھا جائے، یعنی رکعت کی بات کر رہے، نماز میں پہلی رکعت میں تیز پڑھے یا خاموش پڑھے۔ کچھ لوگ تیز پڑھتے ہیں، مسالے کا ہے، اور کچھ لوگ سلو، لیکن سلو پڑھنا ہے۔ نماز جب بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس ٹائم اعوذ باللہ جسم ثنا پڑھتے ہیں، ولا الہ غیرہ کے بعد ہم پہلی رکعت میں ولا الہ غیرہ کے بعد ہم پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہر رکعت میں جب ہم سجدے کے بعد اوپر آتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، الرحمن جو رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو نہایت مہربان ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ اب ہم عالمین دو جانتے ہیں کہ ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، لیکن عالمین امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 عالمین ہے۔ یہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جو خلا ہے، اس میں یہ ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ 40,000 اور عالم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور مقاتل اسی طرح فرماتے ہیں کہ 80,000 ہے، یہ 40,000 فرماتے ہیں، مقاتل کہتے ہیں کہ 80,000 ہے۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال بڑے واقعے میں بھی آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، یا اللہ اگر یہ زمین آسمان، یہ انسان، یہ سارے اپنے وس میں اپنے حساب سے چلے، سورج بھی اپنی مرضی سے نکلے، چاند بھی اپنی مرضی سے، موسمیں بھی، زمین بھی گردش اپنی مرضی سے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک جانور اس پہ مسلط کروں گا اور وہ ایک نوالا کھائیں گے۔ یا اللہ ایسے جانور بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بالکل ایسے جانور بھی ہے۔ یا اللہ یہ جانور کدھر ہے؟ کہہ رہا تھا یہ میرے چراگاہ ہے، اسی چراگاہ میں۔ اس نے پھر پوچھا، یا اللہ چراگاہ کدھر ہے تیرے؟ کہہ رہا تھا وہ میرے علم میں ہے، تیرے علم میں وہ بات نہیں ہے۔ تو عالمین بڑے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آج کل کے جو سرچ ہوا ہے، ناسا کے رپورٹ کہتے ہیں کہ 3% کائنات صرف یہ جو گلیکسیز ہوتے ہیں، پھر گلیکسیز سے ملکی وے ہوتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ بڑے بڑے جو انسانی سمجھ سے بھی باہر ہے، لیکن یہ سرچ یہ صرف 3% ظاہر ہوا ہے۔ 97% ناسا کے رپورٹ کے مطابق 97% کائنات ابھی بھی غائب ہے نظروں سے۔ الرحمن الرحیم جو زیادہ مہربان ہے، جو زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے۔ اب مالک اس جہاں پہ لکھا ہے میم لام کاف ملا کے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ اردو والا مالک لکھے، جیسے میم الف اور پھر لام اور کاف الف، میم الف علیحدہ اور لام کاف علیحدہ، مالک وہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ادھر اگر اس مالک یہ جو مالک لکھا ہے اس کی جگہ پہ وہ اردو والا مالک لگائے تو یہ وہ بندہ علماء کے نزدیک کافر ہوتا ہے۔ یہ اس کو بولتے اعراب توقیفی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف میں جیسے الرحمن الرحیم، یہاں پہ آیات کے اوپر ایسے لام الف لکھا ہے، یہ وقف کے کچھ رموز ہے، یا آگے یوم الدین جو آیت ہے وہاں پہ توا لکھا ہے۔ اگر کوئی بندہ توا کو ہٹائے کچھ فرق نہیں پڑتا، اعراب توقیفی ہے اور وہ کافر ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، باقی علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی جو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے اس کو نازل کیا ہے، میں اسی کی حفاظت کرتا ہوں، یہی وہ حفاظت کا وعدہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ 2 واقعات ہیں جو بڑے ہیں، انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ تفسیر سے تحفۃ الایمان سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب پکارا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھنا چاہیے. ویسے جب صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ عنہ، اگر جمع صحابہ کا نام لے لے تو رضی اللہ عنہم آخر میں پڑھ سکتا ہے. اگر صحابیہ کا ہے تو رضی اللہ عنہا، اور اگر زیادہ صحابیات کا نام ہے اکٹھا آخر میں رضی اللہ عنہن نہ پڑے گا. امام کا نام ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ، تو پھر وہاں پہ رحمت اللہ علیہ پڑھنا لازمی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی تاریخ کے مطابق 22 اپریل 571 عیسوی، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے جانے کے 571 سال بعد 571 عیسوی پیر کے دن صبح صادق کے وقت، ہم نے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ صبح کے 4:20 یا 4:45. اب یہ اس ٹائم گھڑی نہیں تھی، لیکن یہ جو کچھ دوست ہمارے گئے تھے جو مکے میں 22 اپریل کو صبح صادق جب داخل ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ فرماتے ہیں، وہ دوستوں نے بتایا ہے کہ یہی ٹائم تھا صبح صادق کا، 4:20 یا 4:45 اس کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے. بہرحال یہ آج کل ایک سرچ کے مطابق یہ صحیح ہے کہ 4:20 یا 4:45 کا 22 اپریل کو مکہ میں یہ ٹائم تھا. اسی ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اور عربی تاریخ کے مطابق محققین علماء کا اختلاف ہے 8 ربیع الاول 9 ربیع الاول عام الفیل جس سال ابرہا ابن الارشم جس نے حرم شریف پہ حملہ کیا تھا اور جو تباہ ہوا تھا، اسی سال اس کو عام الفیل بولتے ہیں. اسی سال یہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جو موسموں کے لحاظ سے ہمارے نبی کے اللہ نے ہر چیز محفوظ رکھی ہے. موسموں کے لحاظ سے جیسے موسم چلتے ہیں مہینے، تو جیٹ کا مہینہ تھا 1 جیٹ تھا، جیٹ مہینے کی پہلی تاریخ تھی. چلو یہاں تک اتنا کافی ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ ہم سمے عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ.